ایگنیس آف این آرک بشپ. اب وہاں کے آرک بشپ آف کینٹربری کہاں کے انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ اسلام ان انگلش لا آرٹیکل لکھا تھا انہوں نے. اب انہوں نے کہا کہ میں ریٹائر غالباً ان کے ہاں ہوتا ہوگا ریٹائرمنٹ کا, وہ ہو رہا ہوں اپنے شیخ الاسلام جیسے ہمارے ہوتے تھے, یہ بھی ہوتا ہوگا ان کا. تو انہوں نے کہا وہ ریٹائر ہو رہے ہیں, اور وہ انہوں نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ اسلام کے قانون کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے ہم اپنے جو ان کے سول لا ہیں ان کے تحت. تو لوگوں نے کہا یہ شریعت پھیلا رہا ہے. انہوں نے کہا اس وقت جو ہمارا چرچ ہے اس کے ساتھ کئی طرح کی آپس میں بھی ایڈجسٹ کر رہا ہے, اور جو رائزنگ ریلیجن آف دی یورپ ہے کیونکہ ایک وائڈ کریئر ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو کہا کہ یورپ کے کلچر کا بڑا اچھا لفظ استعمال کیا جس کی وجہ سے ڈی کرسچنائزنگ یورپ. نہیں کہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ یورپ کرسچن ہے, عیسائی ہے, وہ کہتے ہیں ڈی کرسچنائزنگ یورپ, ایسا یورپ جس میں عیسائیت گویا کی روح نکال دی گئی ہے. اب وہ عیسائی نہیں رہا, لڑائی دو قوتوں کی تھی, لیٹن اور ہیبریو قوتوں کی, یعنی کہ لاطینی کی اور یعنی کہ رومن لا کی, اور ایک طرف سے یہ جو کرسچن لا یا یہودی لا کے یہ ہیبریو لا, عبرانی لا کے یہ عبرانیت اور رومن لا کی لڑائی تھی. رومن لا جیت گیا. یورپ نے مذہب اپنا عیسائیت رکھا, یا یہودی ہو گئے ہوں گے کچھ بھی, لیکن اصل میں وہ سارے کے سارے ایک سیکولر رومن لا کے تحت چل رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ڈی کرسچنائز سوسائٹی جو ہے اس میں اسلام اس گیپ کو فل کرتا ہے, اور ان کی ساری انڈرسٹینڈنگ کے تحت جو بہت سے کام ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ اس پہ ان کا آرٹیکل تھا. وہ بندہ تو چلا گیا, جا رہا ہے اس سے. دا نیکسٹ پوپ وڈ بی اے لیٹن امریکن. انہوں نے کہا کچھ سال پہلے آپ سوچ سکتے تھے کہ ایک کالا آدمی پوپ بن جائے گا. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے نیکسٹ پوپ کالا آدمی ہو, لیٹن امریکہ سے آئے, جہاں وہ یہاں سے آئے. انہوں نے کہا یہ پہلے یعنی مذہب ہی جو تھا وہ یورپ تک محدود تھا, اب اس کو پھیلنا شروع ہو گیا. اسلام کے حوالے سے بھی ہمیں ایٹ وٹ یو کل کیپٹلزم, یہ اب کیپٹلزم پر خود نوسرا کا آرٹیکل ہے جی کہ انہوں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں. شولز کا آرٹیکل آیا جی کہ ہماری کیپٹلزم میں ایک چیز موریلٹی بھی ہے. وہ اپنی فرم کو چھوڑ رہے ہیں, یہ جو گولڈمین چاسز ہیں چھوڑتے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک موریلٹی ایک چیز ہے جس کو آنا چاہیے, اور وہ یہ غالباً ہمارے ہاں نہیں رہی, یا اس کو ہونا بہت ضروری ہے. تو کہتے ہیں کیپٹلزم میں موریلٹی کیا ہے. تو پھر کیپٹلزم کی مختلف شکلیں جو دا ویلیو آف یور کمپنی از ڈریون بائی یور کمپنیز ویلیو, اور ڈفرنٹ کائنڈ آف امریکن کیپٹلزم آن ڈسپلے. دا رپ یور آئی بالز آؤٹ کیپٹلزم, ایک ہے رپ یور آئی بالز آؤٹ کیپٹلزم, اپنی آنکھیں پھوڑ لو. ڈسکرائب اے کارپوریٹ کلچر دیٹ ویلیوز اونلی ون تھنگ, میکنگ ایز مچ منی ایز پاسبل بائی وٹ ایور مینز نیسیسری. جس طریقے سے بھی ممکن ہو دولت پیدا کرو, یہ اصل کیپٹلزم ہے. اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ موریلٹی کو ایڈ کریں, موریلٹی کو لے کر آئیں, یہ ایک دوسری بات ہے. اور ان کا کچھ اور لوگوں کو بھی کوٹ کیا ہے, بہت سے طریقے انہوں نے کوٹ کیے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایٹ وٹ یو کل کیپٹلزم, کہ جو آپ مارتے ہیں امورل ہے, ماریں جو کچھ کریں اسی کو آپ, یعنی کہ ایٹ وٹ یو کل, جو کچھ جس کا آپ شکار کریں وہ آپ کھا سکتے ہیں, وہ آپ کا ہے, وہ سب کچھ آپ کا ہے. یہ اس لحاظ سے کیپٹلزم پہ بہت بڑا ایک تبصرے بھی ہیں جو ویسٹ میں آ رہے ہیں, اور ان کے اندر جو گریڈ اور پیدا ہوئی ہے. ارے بھائی یہ آرٹیکل بالکل نہیں رہنا چاہیے. میرا جی کا تو میں نے پڑھ دیا, یہ عامر خاکوانی کا آرٹیکل سیٹیاں بجاؤ. انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا, خود سب کچھ خدا پہ چھوڑنے والی بات کی تھی, اور بتایا تھا کہ کس طرح فلاں جگہ واقعہ ہوا, صرف وہ دال چاول بیچتا تھا, اللہ نے اسے سب کچھ اللہ پہ چھوڑا, تو کیسے اس کی بیٹیوں کی شادیاں. تو مطلب ان کا تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں, اور اللہ سب کچھ. انہوں نے یہ اب ایک لکھا ہے کہ ایک گجرانوالہ کے شیخ انیس ہے, ان کا خط لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا تعلق سلسلہ نقشبندیہ سے ہے, حلیم چاول کی ریڑھی لگاتا ہوں اور اسی پہ گزارا ہوتا تھا, اور میں اللہ سے بے شمار درود پڑھتا تھا اور دور پڑھتا رہتا تھا, اور پریشان رہتا تھا کہ میرا کب کیسے میری اتنی نوکری نہیں, اتنی آمدنی نہیں ہے, 2 بیٹیوں کی لیکن شادی میری ہونی تھی, میں نے شادی بھی کی, بیٹے کی شادی بھی کی, تو مجھ پہ قرض بھی چڑھ گیا اس زمانے میں 1,57,000, کیسے ہوگا. بس درود پڑھتا تھا, دعا کرتا تھا, اللہ پہ چھوڑ دیتا تھا. تو ایک دن دروازہ کھٹایا گیا تو میں نے دیکھا تو باہر ایک شخص کھڑا تھا. دیکھیے دنیا میں ہوتا ہے, آپ مانے نہ مانیں. تو وہ شخص آیا, اس نے کہا کہ آپ فلاں صاحب ہیں شیخ. انہوں نے کہا جی, آپ مجھے 5 منٹ دیں گے, میں اندر آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. کہا آئیے پھر تشریف رکھیے. انہوں نے کہا آپ یہ کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا آپ پہ قرضہ بہت ہے. انہوں نے کہا جی. انہوں نے کتنا قرضہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس اتنا قرضہ ہے. انہوں نے ہاتھ ڈالا اور جو بھی اس وقت تھیلا تھا, بکسا تھا, کیا تھا, اور اس میں سے وہی نوٹ گنے. انہوں نے کہا دیکھیے یہ اتنی ہے 1,57,000. انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا جی آپ کی مان ہے. انہوں نے کہا ضرور نہ آپ مجھے جانتے ہیں, نہ پہچانتے ہیں, نہ مجھ سے واقف ہیں, یہ آپ مجھے قرضہ کس طرح ادا کر رہے ہیں؟
تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ سعادت مجھے ملی ہے, مجھے بس اس کے لیے ادا کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کیا سعادت ملی؟ انہوں نے کہا صاحب مجھے رات میں زیارت ہوئی اور حکم ہوا کہ فلاں شخص ہے اس کے پاس جاؤ, اس کا اتنا قرضہ ہے وہ ادا کر دو. تو اللہ نے پتہ نہیں مجھے کیوں منتخب کیا, میں آیا ہوں, میں نے وہ قرضہ ادا کر دیا ہے. اور وجہ انہوں نے بھی یہی بتائی کہ میں بھی اللہ پر توقع رکھتا تھا اور ہمیشہ جو تھا نمی ان کی آنکھوں میں آ گئی, اور یہ کہ کام میرا بھی تھا کہ میں درود پڑھتا تھا, اس لیے شاید مجھے زیارت ہوئی, مجھے حکم ہوا. اس پہ انہوں نے انور شاہ کشمیری کا قول بھی نقل کیا کہ کوشش کی انتہا کا نام تقدیر ہے, سبحان اللہ. اور اس پر انہوں نے پھر سرفراز شاہ صاحب کو کوٹ کیا ہے, ان کی ویب سائٹ بھی دی ہے, ان کے دوسری چیزیں بھی دی ہیں, اور تصوف کا مقصد بھی, پورا انسٹیٹیوشن کیسے سادہ زندگی ہے اور اس سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں, ان باتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جی. اور یہ ایک اچھا خوبصورت, یہ عامر خاکسانی بہت سی ایسی باتیں بھی لکھتے ہیں جو عام طور پر ہم نظر انداز کر جاتے ہیں جی. طالبان puts us on collision course with پاکستان, یہ آرٹیکل نہ رہ جائے, بروس رائڈل کا آرٹیکل ہے, یہ آج کل بڑا لکھ رہا ہے جی. انہوں نے کہا جی یہ ہماری جو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے جو طالبان کی وجہ سے, طالبان پراکسی وار لڑ رہے ہیں پاکستان کی, اور نیٹو فورسز اور امریکن جو ہیں یہ بھی ایک طرح کی پراکسی وار لڑ رہے ہیں, ٹرو انہیریٹڈ آف دا نازیز. انہوں نے کہا دے ہیو, ان کا کہنا یہ ہے جی کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ طالبان نے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب تک آپ ہمارے بندے 5 چھوڑنے کی بات کی تھی آپ چھوڑ نہیں رہے, وہ چھوڑیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس لیے انکار کیا کہ ان کو بیک ہے پاکستان کی, یعنی کہ جو طالبان اس لیے بات نہیں کرتے کہ پاکستان نہیں چاہتا گویا, اور امریکہ, انہوں نے کہا جس طرح یہ ایک پراکسی وار لڑ رہے ہیں وہاں, اور امریکہ اور نیٹو ایک طرف ہیں اور پاکستان اور طالبان دوسری طرف ہیں, اور یہ کرزئی سے بات بھی نہیں کر رہے. اور اس سے ہم صورتحال یہ ہے کہ طالبان کو تو کوئی پیسے زیادہ چاہیے نہیں, ان کو تو 10 سے 15 کروڑ روپے سالانہ چاہیے ہوتے ہیں, وہ ان کو مل جاتے ہیں جی. پاکستان ایز مینی اسٹڈیز ہیو شون فار ایئر از دا اسینشیل پارٹنر آف طالبان. وداؤٹ دیئر سیف ہیون اکراس دی ڈیورنٹ لائن ان پاکستان, the Taliban leader would be on the run with no place to refit and train their foot soldiers. They also need Pakistan as a place to raise funds. انہیں پیسے بھی وہاں سے اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو پیسے کچھ زیادہ چاہیے نہیں ہوتے. کوئٹہ شورا کا ذکر بھی کرتا ہے, اور اب کیا کہنا چاہتا ہے, اس کے باوجود چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ پراکسی وار نہ لڑے. پراکسی وار وہ کہہ رہا ہے, طالبان ان کی پراکسی وار لڑے ہیں, یہ کہنا چاہتے ہیں جی. اور امریکہ جو ہے, نیٹو جو ہے, وہ پتہ نہیں کس کی پراکسی وار, بہرحال کرزئی کی لڑے ہوں گے یا کرزئی ان کی لنگ لڑا. کال ہے جی, بات کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی جناب. جی صاحب, اب ٹائم جو کم ہے, میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اور تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ بھارت ہمارا پانی روک رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اور ہماری زمینیں بنجر کر دیں گے. میں ان سے یاد کرتا ہوں کہ یہ تمام سیاسی لیڈر جو ہے وہ ملک کے خاطر ایک ہو کر یہ کالا باغ ڈیم یا اس قسم کے جو ڈیم بنانے کے جو پروگرام ہوتے ہیں اور اس کی مخالفت ہوتی ہے, خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیں. آپ اپنے گھر میں خود پانی جمع کریں, بھارت سے ہمیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. وہ اسی وجہ سے ہم پر جو ہے وہ اپنا تسلط کرتا ہے کہ وہ ہم تو اپنے گھر میں تو پانی رکھنا چاہتے نہیں ہیں اور دوسرے سے مانگنے کی نیت رکھیں. آپ اپنے گھر کا پانی خود جمع کریں, انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک بات ہے جی, اگر ہمارے پاس پانی کے ذخائر ہوں تو پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اس بات پہ تو توجہ دیے ہوئے ہیں کہ انڈیا یہ کر رہا ہے, انڈیا وہ کر رہا ہے, ڈیم بنا رہا ہے, ہماری پانی کو ڈائیورٹ کر رہا ہے. ہم اپنے ہاں ذخیرے نہیں بناتے. جو ذخیرہ ہمارے ہاں بن جانا چاہیے تھا اب تک تو تیار ہو جانا چاہیے تھا, بلکہ برسوں پہلے تیار ہو جانا چاہیے تھا, اور جس سے ہمارا سیلاب بھی رکتا وہ بھی ہوتا, وہ تھا کالا باغ پہلے. بھاشا ڈیم بنتے اب بھی آپ کو 10 سال لگیں گے جی, اور بھاشا اور کالا باغ اور منڈا اور پتہ نہیں کون 5 ڈیم مشرف نے کہے تھے 16 تک بن جائیں گے. ہم نے کسی ڈیم پہ کوئی کام تو کیا نہیں جی. اگر یہ ڈیم بن گئے ہوتے سارے, یہ اس سے زیادہ بنانے کی ضرورت ہے, تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو گئے ہوتے. ہم سیاست میں پڑے ہوئے ہیں اور کیا کہیں جی. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.